نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم نماز کے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ نماز کا ایسا مسئلہ جس سے اکثر ائمہ مساجد بے خبر ہیں اور لا علمی کی وجہ سے نماز ضائع کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تحقیق طلب ہوتی ہیں، لیکن ائمہ مساجد کتب فقہ کی زیارت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تاکہ مسائل کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ حالانکہ مسائل کو کتب فقہ سے تلاش کر کے تحقیق کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، خود بھی اس کا علم ہونا چاہیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جو سال ہا سال سے لوگوں کے درمیان گردش کرتے چلے آ رہے ہیں، لوگوں نے جیسے سنے ویسے بیان کر دیے، اور ہمارے کچھ ائمہ مساجد بھی ان کی بھی طبیعت کچھ ایسی ہے کہ وہ بھی تحقیق کرنا گوارا نہیں کرتے، جیسے مسائل سنتے چلے آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں ویسے ان کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس کی حفاظت لازم و ضروری ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے فقہ کے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے نماز کا ایک مسئلہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز جو ہو، 4 رکعت والی نماز کے اندر قعدہ اولا، جس کو پنجابی میں ہم پہلا اتحیات بھی بولتے ہیں، یہ واجب ہے، اور قعدہ اخیرہ جس کو آخری اتحیات بولتے ہیں یہ فرض ہے۔ اور نماز کے اندر اصول یہ ہے، جب فرض اور واجب کا تقابل آ جائے تو فرض کو اہمیت دی جاتی ہے، واجب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے واجب چھوٹ رہا ہو، غلطی سے، بھولے سے، جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال یہ ہے، اگر 4 رکعت والی نماز کے اندر قعدہ اولا پہلا اتحیات امام صاحب نے 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا تھا، دوسری رکعت کے سجدے کر لیے، اب اس نے قعدہ اولا کرنا ہے، پہلا اتحیات بیٹھنا ہے، لیکن بھولے سے وہ کھڑا ہو چکا اور قیام میں پہنچ گیا۔ اور اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ جب مقتدی سر اٹھاتے ہیں سجدے سے تو امام صاحب قیام میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، ان کا جسم بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، قیام میں پورے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اب قیام وہ فرض ہے تیسری رکعت کا، قعدہ اولا جو پہلا اتحیات یہ واجب ہے۔ اب وہاں سے عود کرنا، واپس لوٹنا، یہ کیسا ہے؟ اس میں لوگوں میں ایک بات کی تشویش یہ ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک اصول یہ ہے، کتب فقہ میں ویسے مجھے تو نہیں ملا، اگر کسی صاحب علم کی نظر سے گزرا ہو تو میری اصلاح بھی فرما دے۔ لوگوں میں اصول عام یہ مشہور ہے کہ فرض سے واجب کی طرف لوٹنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، حالانکہ بہار شریعت جیسی کتب میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر فرض سے واجب کی طرف آتے ہیں تو یہ ایسا کرنا جائز نہیں، ایسا کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔
نماز نہیں ٹوٹتی، ایسا کرنا بھی جائز نہیں۔ اب اصل مسئلہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، امام صاحب نے قعدہ اولا کرنا تھا، اتحیات بیٹھنا تھا پہلا، مگر وہ نہ بیٹھے اور سیدھا تیسری رکعت کے قیام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب مقتدیوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو محسوس کیا کہ امام صاحب تو تیسری رکعت کے قیام میں چلے گئے ہیں، انہیں تو بیٹھنا چاہیے تھا۔ تو مقتدیوں نے یا ان میں سے کسی نے لقمہ دیا امام صاحب کو۔ لقمہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ واپس قعدہ اولا میں آئیں، اتحیات پہلا بیٹھیں، بیٹھ کر پھر آپ کھڑے ہوں۔ تو یہاں لوٹنا بھی ناجائز ہے، تو یہ جو لقمہ دیا جا رہا ہے یہ بھی بے محل لقمہ ہے، کیونکہ لقمہ دینے کے اصول یہ ہوتے ہیں، لقمہ یا تو دیا جاتا ہے سجدہ سہو کے واجب ہونے سے بچانے کے لیے، یا لقمہ دیا جاتا ہے نماز کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے۔ اب یہاں جب امام صاحب تیسری رکعت کے قیام میں چلے گئے ہیں، سجدہ سہو تو واجب ہو چکا ہے، اب لقمہ دینے سے وہ جو وجوب سجدہ سہو واجب ہو چکا ہے وہ واجب اترنے والا تو نہیں ہے، لہذا یہ بے محل لقمہ ہے، یہاں لقمہ دینے کا محل نہیں۔ تو اس موقع پر اگر کسی مقتدی نے لقمہ دیا امام صاحب کو اس لیے کہ امام صاحب قیام سے واپس پہلے اتحیات میں آئیں، تو اس مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی بے محل لقمہ دینے سے، کیونکہ بے محل لقمہ دینا فقہ کرام اس کو کلام شمار کرتے ہیں، اور نماز میں کلام کرنے سے بندے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا اگر مقتدی نے بے محل لقمہ دیا، کسی بھی ایسے موقع پر لقمہ دیا جو لقمے کا محل نہیں ہے، تو اس مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر امام صاحب اس مقتدی کے لقمے پر واپس آ گئے تو امام صاحب کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، سب نمازیوں کی نماز ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ وجہ کیا ہے، مقتدی نے لقمہ دیا بے محل لقمہ دینے سے اس مقتدی کی نماز ٹوٹ گئی، وہ مقتدی اس نماز سے فارغ ہو گیا، جماعت سے خارج ہو گیا۔ اب امام صاحب اس بندے کے لقمے کو قبول کر رہے ہیں جو ان کی اقتداء میں نہیں ہے، اور جو بندہ امام کی اقتداء میں نہ ہو اس کا لقمہ لینے سے امام صاحب کی اپنی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ قرآن کریم کی تلاوت ویسے قریب بیٹھا کر رہا ہے، جماعت ہو رہی ہے، قرات کے دوران اگر امام صاحب کو قرات میں غلطی لگتی ہے اور مقتدیوں میں نہیں بلکہ وہ بندہ جو ساتھ بیٹھا ہے نماز نہیں پڑھ رہا، امام کی اقتداء میں نہیں ہے، اس نے اگر لقمہ دے دیا، امام صاحب نے قبول کر لیا، تو امام صاحب کی نماز ٹوٹ جائے گی، امام صاحب کی ٹوٹی تو سبھی کی ٹوٹ جائے گی۔ تو لہذا یہاں بھی صورت یہی ہے کہ اس مقتدی کی بے محل لقمہ دینے سے نماز ٹوٹ گئی، اب وہ نماز سے فارغ تھا، جماعت سے باہر تھا، تو لہذا امام صاحب نے اس بندے کا لقمہ قبول کیا جو ان کی اقتداء میں نہیں تھا۔ تو ایسے بندے کا لقمہ قبول کرنے سے امام صاحب کی اپنی نماز ٹوٹ جائے گی، جب اپنی ٹوٹ جائے گی تو سبھی کی نماز ختم ہو جائے گی۔ تو لہذا چاہیے یہ ہے کہ اس موقع پر امام صاحب کو اگر مقتدی کو لقمہ دیتے بھی ہیں، امام صاحب ان کا لقمہ قبول نہ کریں بلکہ اپنی نماز کو برقرار رکھیں، جاری رکھیں، اور آخر میں جا کر سجدہ سہو کریں، ان کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ان مقتدیوں سے کہیں کہ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھیں، کیونکہ آپ نے بے محل لقمہ دیا ہے، تو لہذا آپ کا بے محل لقمہ دینے کی وجہ سے آپ کی نماز ٹوٹ چکی ہے، دوبارہ آپ نماز پڑھیں۔ وہاں اس موقع پر امام صاحب کو مقتدیوں کا لقمہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم نے جو مسائل نہیں جانتے ائمہ مساجد، ان کو دیکھا وہ کرتے کیا ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور آپ نے بھی یہ کئی مساجد میں دیکھا ہوگا کہ امام صاحب قعدہ اولا بھول کر تیسری رکعت کے قیام میں چلے جاتے ہیں، مقتدی جب سر اٹھاتے ہیں امام صاحب قیام میں ہوتے ہیں، مقتدی لقمہ دیتے ہیں، امام صاحب لقمہ قبول کر لیتے ہیں، امام صاحب واپس آ جاتے ہیں،
اتحیات بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، پڑھ کے تیسری رکعت کا قیام کرتے ہیں، چوتھی رکعت پڑھتے ہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سجدہ سہو کرنے سے ہماری نماز ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ سہو کرنے سے بھی وہاں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جس غلطی کا ارتکاب ہوا ہے اس کا ازالہ سجدہ سہو کرنے سے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جس غلطی کا ارتکاب کیا گیا ہے اس غلطی کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے نماز تو اسی وقت ٹوٹ چکی تھی۔ جب نماز ٹوٹ چکی تو بعد میں سجدہ سہو کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا، نہ ہی سجدہ سہو کرنے کی کوئی ضرورت وہاں۔ تو لہذا ایسی صورت اگر بن جائے کہ امام صاحب اگر پہلی اتحیات قاد اللہ بھول کر اگر تیسری رکعت کے قیام میں چلے جائیں تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی اقتداء میں کھڑے ہو جائیں، وہ ان کو لقمے نہ دیں، کیونکہ وہاں لقمے کا محل نہیں ہے، ان کی اقتداء کریں۔ جب ان کی اقتداء کریں گے تو امام صاحب آخر میں جا کے سجدہ سہو کریں گے تو سبھی کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ وہاں مقتدی لقمہ نہ دیں۔ اگر مقتدی لاعلمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے لقمہ دیتے ہیں تو امام صاحب کو چاہیے کہ ان کا لقمہ قبول نہ کریں، کیونکہ اگر لقمہ قبول کریں گے تو پھر ان کی نماز ٹوٹ جائے گی، ان کی ٹوٹ گئی، سبھی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ نماز کا ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کئی ائمہ مساجد لاعلمی کی وجہ سے نماز کو یوں ضائع کر بیٹھتے ہیں، جب لقمہ ملتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، آخر میں سجدہ سہو کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہماری نماز مکمل ہو چکی ہے، تو لہذا ایسے نماز نہیں ہوتی۔ تو لہذا نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ اس مسئلے کی تشہیر ہو، لوگوں تک یہ مسئلہ پہنچے، لوگوں کو اس سے آگاہی ہو، اور اپنی نماز کو خراب ہونے سے بچائیے، اپنی نماز کو بھی خراب ہونے سے بچائیے اور دوسروں کی نماز کو بھی خراب ہونے سے بچائیے۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، تاکہ ایسی ہی قیمتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ